خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 15 سے 17 آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے۔ پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے الہی منصوبہ بندی، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب رسول جو خداوند یسوع مسیح کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے پاس مسیحیت کا وہ معیار حاصل ہے جسے انہوں نے خود اپنے بڑے بھائی ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھا ہے۔ مقدس یعقوب کے ذہن میں جو مسیحیت ہے وہ براہ راست فرسٹ ہینڈ نالج ہے جو اس نے اپنے بڑے بھائی ہمارے خداوند یسوع مسیح سے براہ راست حاصل کیا ہوا ہے۔ اس لیے مقدس یعقوب ہی وہ شخصیت ہے جو ہمیں براہ راست وہ علوم دے سکتی ہے اور وہ تجربہ بیان کر سکتی ہے جس کی ایک معیاری مسیحیت کو ضرورت ہے۔ مقدس یعقوب کے عام خط میں مقدس یعقوب نے مسیحیت کے تمام ایریاز کو احاطہ کیا ہے، یعنی وہ تمام ایسے حالات اور معاملات جو مسیحیت میں ہونے چاہیے ان کو اس نے اٹینڈ کیا ہے، یعنی ان کو اس نے اپنے خط میں بیان کیا ہے۔ مقدس یعقوب نے 4 باب کی 13 اور 14 آیات میں تمام جو مسیحی حضرات کاروبار کرتے ہیں انہیں یہ بتایا ہے کہ آپ اپنی ذات پر بھروسہ کر کے یا آپ اپنی ذاتی اور انسانی منصوبہ بندی کر کے اتنے خود اعتماد نہ ہو جائیں کہ آپ گناہ کی صورت اختیار کر لیں، کیونکہ انسان کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی منصوبہ بندی کر سکے۔ اور پھر ان بزنس مین کو، اس کاروباری حلقے کو مقدس یعقوب نے ایک الہی منصوبہ بندی کے نیچے دعوت دی ہے جو 15 آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ یوں کہنے کی جگہ، یعنی 13 آیت میں جو انہوں نے کہا ہے، تم جو کہتے ہو ہم آج فلاں شہر جائیں گے اور 1 برس ٹھہریں گے، نفع اٹھائیں گے، اس کے بجائے تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ زبور 91 کی 10 آیت میں دیکھیں تو مقدس زبور نویس یہ بیان کرتے ہیں، ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر انسان ایسا ہی فانی ہے اور بے ثباتی انسانی زندگی میں ہے تو پھر ہم کس چیز پر فخر کرتے ہیں؟ پھر ہم کیوں ایسے منصوبہ بندی کرتے ہیں جس میں خدا نہیں ہے؟ ہمیں ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں میں خدا کی ضرورت ہے۔ ناظرین، برطانیہ ایک بڑا پر اعتماد ملک ہے، ان کی اکانومی ٹھیک ہے، ان کی ڈیموکریسی ٹھیک ہے، ان کے حالات ٹھیک ہیں، پوری دنیا میں وہ ایک اچھا ملک گردانا جاتا ہے پالیسی وائز۔
جب وہ اپنے سالانہ پروگرام بناتے ہیں اور یہ سارے پروگرام بنانے کے بعد وہ 2 الفاظ لکھتے ہیں آخر میں، اور وہ کون سے ہیں؟ ڈیو والنٹے، ڈیو والنٹے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اگر خدا کی مرضی ہوئی تو، اگر خدا نے چاہا تو۔ یعنی وہ ملک جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، جو پوری دنیا کو ویلکم کہہ رہا ہے، پوری دنیا وہاں جا کر اسائلم اپلائی کرنا چاہتی ہے اور وہاں رہنا چاہتی ہے، وہ ملک بھی جب اپنے لاز بناتا ہے یا منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ ڈیو والنٹے لکھتے ہیں، ہم سب کچھ کریں گے اگر خدا کی مرضی ہوئی تو۔ ناظرین، ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہماری زندگی کی بے ثباتی تو ظاہر ہے۔ کیا میعاد ہے ہماری عمر کی؟ 70 برس، یا قوت ہو تو 80 برس۔ ناظرین، خداوند کا بندہ مقدس یعقوب بیان کرتا ہے، ہمیں یوں کہنا چاہیے، اگر خدا نے چاہا ہم زندہ بھی رہے تو یہ کام کریں گے یا وہ کریں گے۔ اگر ہم مقدس پالوس رسول کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو مقدس پالوس رسول اعمال 19 باب کی 21 آیت میں یوں فرماتے ہیں، اگر خدا نے چاہا تو میں تمہارے پاس آؤں گا۔ یعنی خدا کے لوگ ہمیشہ خدا کے ساتھ منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں خدا کی مرضی کو ساتھ ساتھ رکھیں۔ ناظرین، 16ویں آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے۔ جب ہم اپنی انسانی منصوبہ بندی پر بات کرتے ہیں کہ ہم نفع کمائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اپنے کاروباری معاملات میں خدا کو نہیں بلکہ خود اعتماد ہیں، اور ہم اپنی سکلز اور مہارت اور اپنی کلیورنس پر بھروسہ کرتے ہیں، تو خدا کا بندہ یعقوب ہمیں تنبیہ کرتا ہے، انتباہ کرتا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو جائے، ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں خدا کو ساتھ رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ خداوند کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ جو شیخی اور غرور اور فخر ہے، یہ ابلیسی ماخذ تو ضرور ہے، لیکن یہ انسانی خود اعتمادی اور خدا انکاری کا ثبوت بھی ہے کہ جب ہم خدا کا انکار کر دیتے ہیں اور اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے، جس کے لیے یونانی زبان کا لفظ کو خاصاتے لفظ استعمال ہوا ہے، کو خاصتے۔ ناظرین، یہ انسانی غرور اور تکبر جو ہے، جس کے لیے یونانی زبان کا لفظ کوخاستے استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہ بیان کرتے ہیں جو آپ ہے نہیں، اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر بنانا چاہتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم اپنی ہی نظر میں بلند ہوتے جاتے ہیں۔ یہ وہ رویہ ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی ذات پر نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور پھر 17ویں آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے، پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ ناظرین، جب بھی مقدس یعقوب رسول کسی چیپٹر کو ختم کرتے ہیں تو وہ ایک نچوڑ نکال کے دیتے ہیں، کیونکہ مقدس یعقوب کے خط لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایمانداروں کو باعمل مسیحی بنایا جائے۔ اور اس پورے باب کے اختتام پر اس نے پس لکھا ہے، اور پس جو ہے ایسا کنجنکشن ہے، ایسا حرف عطف ہے جب ہم نتیجہ نکالتے ہیں۔ چوتھے باب کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلا ہے؟ پس اگر کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے، یعنی اگر کوئی ایماندار ہے، اگر کسی کے ایمان کا معیار یہ ہے کہ وہ نیکی کرنا چاہتا ہے اور کر سکتا ہے اور وہ نہیں کرتا، یعنی وہ باعمل مسیحی نہیں ہے لیکن ایماندار ضرور ہے۔
सो मुकद्दस याकूब ने फिर यहाँ पर हमें बाअमल मसीही होने की दावत दे दी है। सो उन तमाम कारोबारी मसीहियों के लिए ये बहुत खूबसूरत लेसन है कि हम अपने कारोबारी मामलात में, सारे वाक़यात में, सारे हालात में अपने आप पर भरोसा ना करें, बल्कि डियो वॉलंटे कहें, अगर खुदा की मर्ज़ी हुई तो हम ये करेंगे। और ये किसी भी मसीही कारोबारी हलके में कामयाबी की ज़मानत है। खुदावंद का कलाम ये कहता है। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। बुज़ुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमें बरकत देता है, हमें कारोबार देता है। और जब हम कारोबार करते हैं तो खुदावंद गो कि हम बड़े स्किल्ड होते हैं, बड़ी महारत होती है, हम बातों में अच्छे लगते हैं, हम अपने बिज़नेस में कामयाब होते हैं, लेकिन खुदावंद ये कामयाबी आर्जी होती है। जब हम तुझे आगे लेकर चलते हैं तो फिर ये कामयाबी यकीनी, और इसमें कोई रिस्क नहीं होता, और हमेशा खुदा की मदद हमारे साथ होती है। खुदाबंद हमें हमेशा अपनी ज़ात पर नहीं बल्कि तेरी ज़ात पर तवक्कुल करना सिखा, और खुदाबंद हमें हमारी कारोबारी ज़िंदगी में, मसीही ज़िंदगी में कामयाब फरमा। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।